جی السلام علیکم رحمۃ اللہ، میں ہوں ایڈوکیٹ چودھری رحمان، اور آج آپ کے سامنے آرڈر 37 جو کہ سی پی سی کا ایک بے حد شاندار اور ریکوری ٹول ہے۔ دیکھیں ہم دیکھتے ہیں 489 ایف میں ہو جاتی ہے ایف آئی آر، لیکن وہ کرمنل لیٹیگیشن ہے، اس میں آپ کو جو آپ کی اماؤنٹ ہے اس کی ریکوری کے کوئی چانسز نہیں ہے۔ سی پی سی میں ریکوری کے لیے ایک الگ آرڈر 37 دیا گیا ہے جو کہ ایک سپیڈی ریمیڈی ہے، اور سمری سوٹ کی شکل میں آپ سیشن کورٹ کی معزز عدالت میں اس کو لگا سکتے ہیں۔ اب آرڈر 37 کا پرپز اور مقصد کیا ہے، میں سب سے پہلے آپ کو اسے آگاہ کرنا ضروری سمجھوں گا۔ نارمل سول سوٹ جو ہوتا ہے وہ ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہے، اس میں ایڈجرمنٹس ہو جاتی ہیں، شہادت اور گواہ آتے ہیں، وہ آپ کو پتہ ہے لنگر آن ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ لیکن آرڈر 37 ایک فاسٹ ٹریک ریمیڈی ہے، جہاں ڈیفینڈنٹ کو صرف ڈیفینڈ رائٹس تب ملتا ہے جب اس کا ڈیفینس اسٹرانگ ہوتا ہے۔ اس آرڈر کا واضح پرپز یہ ہے کہ اگر ڈاکومنٹیشن کلیئر ہے تو سمری ٹرائل ہوگا۔ اب یہ آ جاتا ہے کہ آرڈر 37 میں کون کون سی ایسی ہمارے پاس انسٹرومنٹس ہیں جس پہ آرڈر 37 اپلائی کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو نیگوشیبل انسٹرومنٹس میں پہلے نمبر پہ چیک آ جاتا ہے۔ سیکشن 6 نیگوشیبل انسٹرومنٹ ایکٹ کا سیکشن 6 یہ بتاتا ہے کہ چیک ایک نیگوشیبل انسٹرومنٹ ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے پرومسری نوٹ۔ بہت سے میرے معزز دوستوں کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ پرومسری نوٹ ہوتا کیا ہے۔ پرومسری نوٹ کوئی بھی سادہ کاغذ پہ کسی بھی دو پارٹیز کے درمیان پیسے لینے کا اور دینے کا معاہدہ، جس میں دو انڈیپینڈنٹ وٹنس ہوں، جو کہ قانون شہادت آرٹیکل 17 اور 79 کی روح کے مطابق کبھی بھی ویریفائی اور وٹنس کر سکیں کہ یہ تھمب ویریفیکیشن کروا سکیں کہ یہ ہمارے ہیں، تو وہ پرومسری نوٹ گنا جاتا ہے۔ اور تیسرا بل آف ایکسچینج، اگر ان تینوں میں سے کچھ بھی کسی کے پاس ہے تو وہ اس بی ڈی ریمیڈی کو اویل کرتے ہوئے اپنی رقم ریکور کروا سکتا ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے کہ پروسیجر آف دا سوٹ کیا ہے۔ پلینٹف مدعی اپنے لرنڈ کونسل، اپنے معزز وکیل صاحب کے تھرو ایک کیس فائل کرتا ہے، اور یہ کیس میں پہلے بھی بتا چکا ہوں ڈائریکٹ سیشن کورٹ میں دائر ہوگا۔ اس میں اس کی ڈومین ہی سیشن کی ہے، اس کی ڈومین سول جج کی نہیں ہے۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ہیں، ان کو آپ یعنی کہ یہ سوٹ ان کی عدالت میں چلے گا۔ اس کے بعد نوٹسز ہوں گے۔ اب یہاں سب سے نوٹسز یا سمن جس کو بولتے ہیں ڈیفینڈنٹ کو، پھر دوبارہ شروع سے پلینٹف نے پلی اپنی تھرو کونسل دائر کر دی سیشن میں، سیشن اس کو فرسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ پہ سمنز یا نوٹس ایشو کریں گے۔ اس میں ایک چیز بہت قابل غور ہے، اس میں جو نوٹسز ہوں گے وہ عام نوٹس نہیں ہوتا، وہ لوکل جو عدالتوں میں پریکٹس کرتے ہیں وکلا صاحبان، ان کو اچھی طرح اندازہ ہے کہ اس کے لیے ایک اسپیسیفک پرفارما الگ سے ہے۔ آرڈر 37 کی روح سے جو سمن ایشو ہوتے ہیں وہ عام سمن نہیں ہوتے، یہ بات قابل غور ہے، اور ذہن نشین کر لیں جتنے بھی میرے ایسوسیٹ جونیئر یا عام لوگ سننے والے ہیں کہ وہ اسپیشل پرفارما پہ سمن جاری ہوں گے۔ ڈیفینڈنٹ ڈیوٹی، اس میں مدعی نے کروا دیا اپنا یہ پلینٹ داخل کروا دی سیشن میں۔ ڈیفینڈنٹ کے پاس 10 دن ہے، ود ان 10 days اس نے اپنا لیو ٹو ڈیفینڈ جمع کروانا ہے معزز عدالت میں۔ اس میں 10 دن کے بارے میں کافی لوگوں کو اس بات کا ابہام رہتا ہے کہ 10 دن کون سے ہیں۔ 10 دن وہ ہیں جس دن کورٹ نے سمن جاری کیے، یا 10 دن وہ ہیں جس دن اس نے سمن ریسیوڈ کیے۔ تو 10 دن سپریم کورٹ کی سائٹیشن کے مطابق 10 دن تب سے سٹارٹ ہوں گے جب مدعا علیہ یا ڈیفینڈنٹ نے نوٹس یا سمن ریسیوڈ کیے۔ اگر لیو ٹو ڈیفینڈ گرانٹ ہو جاتا ہے تو کیس نارمل سوٹ کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ لیکن لیو ٹو ڈیفینڈ کیسے حاصل ہوتا ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا آگے فردر میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کیسے ڈیفینڈ ہوتا ہے۔ اگر لیو ریجیکٹ ہو جاتی ہے تو کورٹ کے پاس یہ ڈسکریشنز ہیں، یہ پاورز ہیں کہ وہ اسٹیٹ اوے پلینٹف کے حق میں، مدعی کے حق میں ڈکری جاری کر سکتی ہے ٹوٹل اماؤنٹ کی ود میزنی پروفٹ۔ اگر پلینٹف نے میزنی پروفٹ کی ڈیمانڈ کی ہے، میننگ دیر بائے اس نے یہ کہا کہ میں نے اس سے 10 سال پہلے، لیٹس سپوز مثال کے طور پہ 10 سال سے یہ پیسے میرے اس کے پاس پڑے ہوئے ہیں، یہ مجھے دے نہیں رہا، لنگر آن کر رہا ہے، اب مدعی اس کیس کو لے کے عدالت کے پاس آ گیا، تو اس کے پاس یہ رائٹس ہیں کہ وہ 10 سال کا میزنی پروفٹ یا اسٹیٹ بینک کے مطابق جو اس کا پروفٹ بنتا ہے اس کو بھی کلیم کر سکتا ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے لیو ٹو ڈیفینڈ۔ مدعی نے کیس کر دیا، اب ڈیفینڈنٹس کے پاس کیا ریمیڈیز ہیں، کیونکہ قانون تو دونوں کو ایک نظر سے دیکھتا ہے۔ جب تک عدالت کے پاس فیکٹس اور ایویڈنس نہیں ہوگی کیسے اس کو پتہ چلے گا کہ مدعی یا پلینٹف سچ بول رہا ہے۔ تو اس میں سب سے جو کروشل سٹیج گنی جاتی ہے وہ ڈیفینس کی طرف سے، ڈیفینڈنٹ کی طرف سے یہ ہے کہ اس نے اپنا جواب کیسے جمع کروانا ہے۔
डिफेंडर को स्ट्रॉन्ग ग्राउंड शो करने होते हैं। सुप्रीम कोर्ट की बेतहाशा साइटेशन प्रेसिडेंट सेट कर दिए उन्होंने कि स्ट्रॉन्ग उसको अपने ग्राउंड शो करने पड़ते हैं, जिसमें नंबर 1 ये ग्राउंड लिया जाता है और लेना भी चाहिए कि कोई जिम्मेदारी नहीं है, मेरी कोई लायबिलिटी नहीं है, अदायगी साइन या कॉन्ट्रैक्ट डिस्प्यूटेड है, कंसिडरेशन नहीं है, पेमेंट ऑलरेडी हो चुकी है, कोर्ट देखती है कि डिफेंस जेन्युइन है कि सिर्फ टाइम वेस्ट होगा। अगर कोर्ट को ये लगे कि ये जो डिफेंडेंट ग्राउंड्स ले रहा है ये जेन्युइन है, तो वो लीव टू डिफेंड उसको देती है। इसमें PLD 2007 सुप्रीम कोर्ट 453, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक पैरामीटर सेट कर दिए हैं कि इस केस में हम मौजूदा सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया है कि अगर केस प्लॉजेबल है तो लीव टू डिफेंड को डिनाई नहीं किया जा सकता। मसलन मुदई ने दावा किया कि 5 लाख का मुझे चेक दिया था, इसने मुझे पैसे लिए थे, वो चेक बाउंस कर गया। मुदई ने ऑर्डर 37 को अवेल करते हुए दावा दायर कर दिया। डिफेंडेंट कहता है कि चेक ब्लैंक दिया था, साइन सिर्फ मैंने किए थे, बाकी चेक ब्लैंक था, उस पर टाइटल और डेट मुदई ने प्लेंटिफ ने अपनी मर्जी से लिखी है। कोर्ट ने देखा कि ये प्लॉजेबल डिफेंस है, उसको लीव टू डिफेंड दे दिया जाता है। लीव टू डिफेंड ग्रांट कर दिया गया। अब आगे ऑर्डर 37 एक स्ट्रॉन्ग टूल है, स्ट्रॉन्ग रेमेडी है रिकवरी के लिए, जिसके लिए लेकिन डिफेंडेंट को चाहिए कि वो टाइम पर विद इन 10 डेज उसने हर हाल में जवाब जमा करवाना है। अगर डिफेंडेंट विद इन 10 डेज में अपना जवाब लीव टू डिफेंड जमा करवा देगा मोअज़्ज़ज़ अदालत में, तो और उसके बाद अगर उसकी लीव टू डिफेंड एक्सेप्ट भी हो जाती है, तो जो केस जो है, जो बुनियादी पैरामीटर्स होते हैं किसी भी सिविल लिटिगेशन के, फिर उसके मुताबिक चलेगा। मीनिंग देयर बाय के एविडेंस रिकॉर्ड होगी, क्रॉस होगा, एग्जामिनेशन इन चीफ होगा, गवाहियाँ होगी आसान भाषा में, ये सारा कुछ होगा। लेकिन ये बात आपको आपके जहन नशीन रखनी चाहिए कि ये मेरे ख्याल में गालबन ऑर्डर 37 में वाहद ऐसा ऑर्डर है जिसमें डिफेंडेंट या मुद्दा अलय को एफिडेविट पे अपना बयान जमा करवाना पड़ता है। मीनिंग देयर बाय जो लीव टू डिफेंड के लिए वो रिटन रिप्लाई देता है तो वो एफिडेविट पे होगा। बहुत कम मार्जिन छोड़ा है ऑर्डर 37 में, लेकिन अलमिया ये है कि ये भी मिसयूज़ हो रहा है। इसमें सुप्रीम कोर्ट की बेथा इस तरह की साइटेशंस भी आई हैं। अब अभी मोहसिन अख्तर कियानी साहब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लर्नड ऑनरेबल जस्टिस हैं, उनकी एक साइटेशन मेरी नज़र से गुजरी, और उसके अलावा अलीज़ा बाजवा साहब जो लाहौर हाई कोर्ट के लाहौर बेंच में ही हैं, उनकी भी साइटेशन मेरी नज़रों से गुजरी, उन्होंने पैरामीटर चेंज कर दिया ऑर्डर 37 के। उन्होंने कहा सिर्फ चेक पे ऑर्डर 37 रिकवरी सूट हो ही नहीं सकता जब तक रिटन एग्रीमेंट साथ ना हो। खैर ये हर अदालत की अपने अपने जाविया नज़र होता है केस देखने का, और इस क्रिमिनल लिटिगेशन और सिविल लिटिगेशन और लॉ ऑफ लैंड की यही खूबसूरती है कि दोनों तरफ की आपको साइटेशन मिल जाती हैं, और दोनों तरफ की साइटेशन को यूज़ करते हुए आप अपने क्लाइंट को इंसाफ दिला सकते हैं। मेरे ख्याल में ऑर्डर 37 के लिहाज को लेके आज तशनीगी हो गई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं और मेरी टीम इसका आपको लाजमी जवाब देंगे।